لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرمایا۔ انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے معاملات میں جو غفلت برتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو یا اہل بیت اطہار یا اصحاب رسول ہو، ان کے متعلق ہمیں بڑی سطحی معلومات ہے یا اس سے بھی اور کم۔ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ مشن ہے کہ ہم اس وقت تک دین سے اپنے رشتے کو استوار نہیں کر سکتے جب تک ان پاکیزہ ہستیوں کی ہمیں معرفت حاصل نہ ہو۔ اسی سلسلے کی کڑی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر آج محفل کا انعقاد بھی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعظیم اور مقدس خاتون ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے بعد سب سے پہلے جسے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ سب سے پہلے جس کے سامنے کہا اور جن کانوں نے سب سے پہلے یہ بات سنی وہ ذات ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے والضحیٰ نزول وحی کے بعد سب سے پہلے جس نے دیکھا وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ان کی شان اولیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم میں بحیثیت زوجہ سب سے پہلے جو خاتون داخل ہوئی وہ بھی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے 555 عیسوی کو مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئی، یعنی اما خدیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ولادت طیبہ سے تقریباً 15 سال پہلے 555 ہجری میں 555 عیسوی میں، ابھی تو ہجرت شروع بھی نہیں ہوئی تھی، 555 عیسوی میں مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ زمانہ جاہلیت ہی میں اتنی نیک پرہیزگار اور متقیہ خاتون تھی کہ جاہلیت کے دور میں جب لوگ بت پرستی کرتے تھے تو تب بھی ام المومنین سیدہ خدیجہ نے بت پرستی چھوڑ رکھی تھی، اور اس وقت آپ ایسی پارسائی کی زندگی گزار رہی تھی کہ جاہلیت کے دور میں لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی کنیت ام ہند بھی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ایک کامیاب تاجر تھے اور اپنے قبیلے میں بہت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، بڑے دیانتدار تھے اور دولت اور مالداری سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، ساتھ ہی ساتھ عزت سے بھی اللہ پاک نے نوازا تھا۔ جس وقت یمن کے بادشاہ نے کعبۃ اللہ شریف سے حجر اسود لے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت خدیجہ کے والد نے اس جنگ میں حصہ لیا اور اسی جنگ میں وہ مارے گئے۔
ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، پاک باز، پارسا، بڑی معزز خاتون تھی، اور آپ کا رشتہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ، جو آپ کے چچا زاد تھے اور بہت بڑے راہب تھے اور آسمانی کتب کے عالم بھی تھے، ان کے ساتھ آپ کی نسبت طے ہوئی، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر وہ شادی نہ ہو سکی۔ صرف نسبت طے ہوئی تھی اور شادی نہ ہو سکی۔ اس پر مورخین خاموش ہیں، سیرت نگار خاموش ہیں کہ وہ شادی کیوں نہ ہو سکی، جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن ورقہ بن نوفل سے آپ کی نسبت طے ہوئی، شادی نہ ہو سکی۔ البتہ ابو حالہ کے ساتھ اور عتیق کے ساتھ یکے بعد دیگرے آپ کا نکاح ہوا، اور پہلے شوہر سے 2 بچوں کی ولادت ہوئی، اور دوسرے شوہر سے بھی 2 بچوں کی ولادت، اور ایک روایت کے مطابق ایک بچے کی ولادت بتائی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ نے 2 مرتبہ بیوہ ہوئی، اور جب دوسری مرتبہ آپ بیوہ ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق جب کوئی عورت اپنے شوہر کے جنازے پر کثرت سے گریہ کرتی تو یہ نشانی تھی، اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ اس کے بعد نکاح نہیں کرے گی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ نے اپنے دوسرے شوہر کی موت پر اتنا عرب کے دستور کے مطابق اسی طرز پر آنسو بہائے کہ اب میں نے اس کے بعد نکاح نہیں کرنا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے گھرانوں کے، بڑے بڑے تاجروں کے رشتے آئے، اور ہر اعتبار سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ام المومنین کا جواب یہی تھا کہ میں نے اب کوئی تیسرا نکاح نہیں کرنا۔ انہی ایام میں ام المومنین سیدہ خدیجہ نے ایک خواب دیکھا کہ سورج آسمان کا آپ کی گود میں آ گیا ہے، اور اس کی روشنی سے سب کے گھر روشن اور منور ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور جانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا خدیجہ اگر تمہارا خواب سچا اور درست ہے تو تمہیں مبارک ہو کہ تم آخری نبی کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل کرو گی، اور تمہارا رشتہ آخری نبی سے ہوگا، خاتم النبیین سے ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین نے یہ خواب سنا، حیران ہوئی، مکہ کے اس پرفتن ماحول میں کون ہوگا جو آخری نبی ہو اور جس میں نبوت والی صفات ہوں۔ یہ تجسس ہی تھا کہ خدا کا کرنا، اسی تجسس اور تلاش و بسیار میں کہ آخر اس زمین پر کون ہے جو اس شان کا مالک ہے کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجنا ہے۔ ام المومنین تجارت کے معاملات کو لے کے کچھ پریشان سی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں چونکہ آپ کا مال تجارت مشرکین، عیسائی، یہودی، الگ الگ تاجروں کے ہاتھ میں تھا، اور عورت ہونے کی وجہ سے، خاتون ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ بے بس بظاہر ان معاملات میں تھی، تجارت کے معاملات میں، اور شام، یمن، دوسرے ممالک تک آپ کا مال تجارت جاتا تھا۔ ایسے میں آپ نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ لوگ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، اگر میری اس معاملے میں مدد کی جائے تو بہت آپ کا احسان ہوگا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ خدیجہ کا مال تجارت لے جائیں تاکہ ہمارا بھی معاملہ معاشی طور پر کچھ مضبوط ہو اور خدیجہ کی بھی مدد ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حامی بھر لی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملے کو طے کرنے کے لیے ام المومنین کے گھر تشریف لے گئے۔ معاملات طے ہوئے۔ خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ایک جہاں دیدہ، دانشور اور بڑی ذہین خاتون تھی۔ دیکھ کر ہی آپ کو
اندازہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیا ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ، میں ہر مرتبہ تمہیں کہتی تھی کہ تم مال تجارت پر توجہ دینا، لیکن اب میں تمہیں کہتی ہوں کہ تمہیں مال پر اس بار توجہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توجہ دینا ہے۔ اور پھر پورے سفر میں میسرہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ایک اداؤں پر نظر رکھتا، اور جب وہ ساری اداؤں پر نظر رکھتا اور پھر اس نے آ کر کے وہ ساری باتیں بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، تو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد، جیسا کہ پورے سفر میں لباس کا میلہ نہ ہونا، اسی طرح سے درختوں کی ٹہنیوں کا بڑھ کر آپ پر سایہ کرنا، بادل پر کا سایہ کرنا، بدن پر مکھی کا نہ بیٹھنا، پسینے اقدس سے مشک کی خوشبو آنا، اس طرح سے ایک ایسے درخت کے نیچے قیام فرمانا جہاں کے متعلق یہ اہل کتاب کا نظریہ ہو کہ اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے کوئی قیام نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے میسرہ کی زبانی سنی، اور سننے کے بعد دل سے گرویدہ ہو گئی، دل میں بے پناہ محبت، احترام اور الفت۔ ہر مرتبہ جتنا منافع کا معاملہ رہتا تھا اس سے کئی درجہ زیادہ منافع کا آنا۔ اب وہ یہ ساری باتیں سن کر سیدہ خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی جو توریت اور زبور کے بڑے عالم تھے ان کے پاس گئی، اور جانے کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں بتائی، اور بتانے کے بعد پھر کہا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس میں یہ ساری صفات ہو۔ تو اس وقت حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا چونکہ ان آسمانی کتب کے مطابق آثار تو یہی بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب سے قریب تر ہے، یہ صفات جو آپ مجھے بتا رہی ہے اگر یہی صفات ان میں موجود ہیں تو یقیناً وہ اس امت کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بڑی رازدار اور قریبی سہیلی جناب نفیسہ سے کہا کہ آپ ان سے جا کر گفتگو کریں کہ وہ میرے ساتھ نکاح کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نکاح کا پیغام خود ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے دیا گیا۔ یہ خاص بات ہے، اتنی عظیم خاتون کہ مکۃ المکرمہ کے بڑے بڑے تاجر، سرمایہ دار اور سرداروں کے رشتے آئے، لیکن آپ نے انکار فرما دیا یہ کہہ کر کہ میں اب کوئی تیسرا نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے آپ اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے خود اپنی سہیلی حضرت نفیسہ سے کہا کہ آپ بات کریں۔ حضرت نفیسہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دی، اور حاضری دے کر کے کہا بھتیجے آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نفیسہ چونکہ اس وقت میرے پاس بظاہر مال نہیں ہے میں اس لیے نکاح نہیں کرتا، کہ اگر میں اس کا انتظام کروں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون رشتہ دے گا، رشتہ کہاں کا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنے چچاؤں سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں، اور میرے چچا حضرات جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ بالآخر آپ نے اپنے چچا جان کے مشورے سے جو ہے وہ نکاح کو طے فرمایا۔ اس طرح ملک شام کے سفر سے واپسی کے بعد تقریباً 2 ماہ اور 25 دن کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور اس طرح پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں بحیثیت زوجہ اگر کسی کو آنے کا شرف حاصل ہوا تو یہ سعادت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ جس دن نکاح ہوا اسی دن ام المومنین سیدہ خدیجہ نے اپنا پورا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ میں عرض کیا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، یہ پورا مال آپ کا ہے،
آپ اس کو جہاں چاہیں جس طرح چاہیں اس میں تصرف فرمائیں۔ ایک خاص بات جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے پیش نہیں فرمایا۔ یعنی عام طور پہ جو بیوی ہوتی ہے، لائف پارٹنر ہوتی ہے، رفیق حیات ہوتی ہے، تو وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے یا اور بھی چیزیں جو ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے پوری زندگی، ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن چونکہ ام المومنین کو یہ بات کا اندازہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور وحی کا نزول ہوگا، جو جیسا کہ آپ پیچھے سن چکے، تو آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی کنیز کی حیثیت ہی سے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اسی انداز سے کیا آپ نے، اور سب سے زیادہ تمام امہات المومنین میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ ذات بھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی ام المومنین سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ ذات بھی اماں خدیجہ الکبریٰ کی ہے کہ تقریباً 24 سال کچھ مہینے، تقریباً 24 سال کچھ مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کو رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 24 سال کچھ مہینے تک آپ نے فرمائی۔ اعلان نبوت سے قبل کے 15 سال اور اعلان نبوت کے بعد جو ہے تقریباً 9 سال اور کچھ مہینے، کم و بیش پورا عرصہ آپ 25 سال ہی گن لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اتنی طویل مدت میں آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی رفاقت حاصل کی، خدمت کی۔ ہیرا پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا گوشہ نشین ہونا، وہاں کھانا لے جا کر کے پہنچانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے بھی آپ سے اتنی محبت فرمائی، اتنا پیار کیا کہ جب تک آپ حیات رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ام المومنین کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کفار تانا دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، گالیاں دیتے تھے، بکواس کرتے تھے، ہذیان گوئی کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دل کو تکلیف پہنچتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے چین اور بے قرار ہو کر جب گھر لوٹتے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں ٹوٹا سا دل لے کر اپنے گھر پہنچتا تھا تو اس وقت جو ہستی تسلی دینے کے لیے موجود رہتی تھی، اس ہستی کا نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی محبتوں کے ساتھ دھاڑس بنداتی تھی، ہمت دیتی تھی، حوصلہ دیتی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ حضور علیہ السلام نے اس نے ان سے بڑی محبت فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئی وہ سب ام المومنین سیدہ خدیجہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت قاسم سب سے بڑے صاحبزادے، حضرت قاسم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد پھر حضرت سیدہ زینب بنت محمد، پھر ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد، پھر ان کے بعد سیدہ ام کلثوم بنت محمد، اور پھر سب سے بعد کی شہزادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں خدیجہ سے دنیا میں جلوہ گر ہونے والی سب سے آخری شہزادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان میں ان کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے یقیناً یہ بڑی عظیم بات، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اماں خدیجہ نے بت پرستی زمانے جاہلیت ہی میں چھوڑ دی تھی،
اور آپ زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کرتی تھی. اس سلسلے میں امام احمد اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اماں خدیجہ سے کہا کہ میں کبھی بھی لات اور عزیٰ کی پرستش نہیں کروں گا. تو ام المومنین نے جواب دیا لات کو جانے دیجئے، عزیٰ کو چھوڑیے، آپ ان کا نام بھی نہ لیں. یہ ام المومنین کی غیرت توحید تھی. اسی طرح سے حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مریم بنت عمران اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں. پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 خط بنائے زمین پر ایسے، اور خط بنانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ خط کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنے معمول کے مطابق حسب معمول عرض کیا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی یہ 4 عورتیں جو سب سے افضل ہیں، نمبر 1 خدیجہ، نمبر 2 فاطمہ، نمبر 3 مریم بنت عمران، نمبر 4 آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس وقت ام المومنین سالن کا پیالہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی. ان کے ہاتھ میں سالن کا پیالہ تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے دسترخوان پر. ام المومنین وہ لے کر آ رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کے آنے میں حضرت جبریل اس درمیان میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ آ رہی ہیں اور اللہ نے ان کو سلام کہا ہے، اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام. حضور علیہ السلام کی کسی مقدس زوجہ پاک کو یہ شرف، یا دنیا میں کسی عورت کو یہ شرف نہیں ملا کہ اللہ نے اسے سلام بھیجا ہو. یہ شرف، یہ خصوصیت، یہ خاصیت صرف اور صرف ام المومنین اماں خدیجہ کے مقدر میں ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا کرے. جیسے حضور کی تمام پاک ازواج میں صرف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. یہ شرف کسی ام المومنین کو نہیں. اس طرح سے سب کی خصوصیات الگ الگ ہے. حضور کے صدقے میں اللہ نے سب کو الگ الگ نعمتوں سے، برکتوں سے، فضائل اور خصائص سے نوازا ہے. تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عرش سے سلام ان پر نازل فرمایا. اور جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدیجہ کو آپ اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور میری طرف سے بھی ان کو سلام پیش کیجیے، اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری سنائیں جو کھوکھلے موتیوں کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا، نہ کوئی تکان ہوگی. جب یہ بات ام المومنین سیدہ خدیجہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا جبریل امین کا پیغام، تو آپ نے جواب دیا اللہ ہی سلام ہے، یعنی اس کا نام سلام ہے، اس نے سب کو سلامت رکھا ہے اور ساری سلامتی اسی کی طرف سے. تو اللہ ہی سلام ہے اور اسی کی طرف سلامتی ہے، اور جبریل پر بھی سلام ہو. یہ وہ شرف ہے. آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت بھی دی گئی. پھر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کا ذکر اتنا کثرت سے کرتے تھے، اتنا کثرت سے کرتے تھے کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام تھکتے ہی نہ تھے. تو مجھے کبھی کبھی رشک آ جاتا تھا، میں غیرت کرنے لگتی تھی. اسی غیرت اور رشک کی کیفیت میں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک سرخ گالوں والی بڑھیا کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے مجھ جیسی خوبصورت بیوی خدیجہ کے بدل میں آپ کو دے دیے، پھر بھی آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اس وقت تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا
تو اتنا سخت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، اور جلال کی وہ کیفیت تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میری ہمت جواب دے گئی، اور میں پریشان سی ہو گئی کہ میں سوچنے لگی کہ کہیں میری مذمت میں کہیں آسمان سے کوئی حکم نہ نازل ہو جائے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اگر آج تو نے اپنے محبوب کا غصہ دور کر دیا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں حیات رہوں گی کبھی خدیجہ کا ذکر برائی کے ساتھ نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جلال کی کیفیت میں فرمایا، عائشہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ خدیجہ کا کوئی بدل ہے؟ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے، اللہ کی قسم خدیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا تو وہ مجھ پر ایمان لائی، انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب محروم مجھے کیا گیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے جب مجھے محروم کیا گیا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ جب لوگوں نے مجھے صدمے دیے، میرے دل دکھائے، تو خدیجہ نے تسلیاں دی، مجھے تسلی دی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام میری اولادیں خدیجہ کے بطن سے عطا کی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، ہم اس میں کیا کہے، اس کو نقل کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے عائشہ ساری میری اولادیں خدیجہ سے دی جس سے تم محروم ہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب ان کی تعریف فرمائی۔ اور جب ام المومنین کا وصال ہو گیا اما خدیجہ الکبریٰ کا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب تک گھر سے نہیں نکلتے تھے اس وقت تک، جب تک بہت دیر تک آپ کے لیے استغفار نہ کرتے، دعائے مغفرت نہ کرتے۔ وہ اس کا معمول بن گیا تھا آپ کے وصال کے بعد کہ جب تک کہ ان کا ذکر نہ کرتے، استغفار نہ کرتے، اس وقت تک کہ آپ گھر سے نہیں نکلتے۔ اور جب واپس کام کر کے گھر لوٹتے، اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، تو بھی گھر لوٹ کر پہلا کام جو کرتے وہ اما خدیجہ الکبریٰ کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا۔ بلکہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اتنی محبت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب کبھی بکری ذبح کی جاتی تو آپ ان کی سہیلیوں کو پہلے گوشت بھجواتے، پھر خود کے گھر میں گوشت پکاتے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی چیز لائی گئی تو فرمایا کہ اس کو فلاں کے گھر بھیج دو، وہ حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت بڑھیا حضور سے ملنے کے لیے آئی، آقا علیہ السلام نے اس کو بہت محبت دی، بہت اس کو جو ہے وہ مہربانی سے پیش آئے اور اس کے حال احوال پوچھے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس پہ آپ تو سبھی پہ کرم کرتے ہیں لیکن یہاں خصوصی کرم تھا، اس بڑھیا پر کیا خاص بات تھی؟ تو فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے اور یہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی، اور خدیجہ کی ظاہری حیات میں یہ ملنے آتی تھی تو خدیجہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں جو سیدہ خدیجہ سے محبت کرتا تھا، آقا علیہ السلام بھی اس سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، پیار فرماتے تھے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑی شفقتوں کا اظہار فرماتے تھے۔ یہ بھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ تو بہرحال وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے لمحات، پوری زندگی بڑی رفاقت، بڑی محبتوں میں گزارا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہر دکھ جھیلا، ہر تکلیف جھیلی، ہر مصیبت کا مقابلہ کیا، کافروں کا وہ گھر کی چھت پہ پتھر برسانا، تکلیفیں دینا، مصیبتیں دینا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دینا، اور پھر ان زخموں پر مرہم پٹی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کرنے کا شرف اما خدیجہ کا حاصل کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر ہر دکھ تکلیف سہنے کے بعد جب مکہ المکرمہ کے مشرکین نے یہ پلان کیا کہ سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، اور شعب ابی طالب کے اندر حضور اکرم کو پورے خاندان اور قریبی اصحاب کے ساتھ جب محصور کر دیا گیا، 3 سال تک کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنے قریبی اصحاب کے ساتھ اسی میں رہے، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، کچھ نہیں، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ کوئی نرم چیز پیروں سے ٹکرا جاتی تھی تو ہم اٹھا کر کے اس کو منہ میں ڈال لیتے تھے،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کے لوگ درخت کی پتیاں چباتے تھے، درخت کی چھالیں چباتے تھے، چمڑا جلا کر کے اسے پانی میں پی لیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ ایسے حالات میں ام المومنین چونکہ عمر آپ کی زیادہ ہو گئی تھی اور شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر وہ سردیاں، گرمیاں، وہ برسات، 3 سال میں کیا نہیں آیا ہوگا، اوپر کوئی چھت نہیں، کوئی سائبان نہیں، اور 3 سال کی وہ تکلیف، وہ مصیبت۔ ایسے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی طبیعت پر بڑا اس کا اثر ہوا۔ ایک تو یہ تھا کہ بے پناہ صدمہ تھا سوشل بائیکاٹ کا، دوسرا یہ کہ اس کی تکلیفیں، مصیبتیں۔ البتہ جب 3 سال کے بعد شاب ابی طالب کا محاصرہ، وہ تکلیف اور وہ قید اور وہ محصوری جب ختم ہو گئی تو ام المومنین جو وہ اس صدمے سے بھی نڈالتی اور تکلیف سے بھی۔ بہرحال اس کے بعد جب اس محصوری سے یہ خاندان والا تبار باہر آیا تو اماں خدیجہ بیمار رہنے لگی اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت علاج کروایا اور دن بدن آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ بیماری کا اضافہ ہوتا ہی گیا، اور بالآخر 10 رمضان المبارک کو آپ نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیا۔ صاحب روضۃ الشہداء یہاں پر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جس دن ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دن تھا زندگی کا، تو آپ نے اپنی شہزادی سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ سے کہا کہ فاطمہ، تمہارے بابا سے میں نے کبھی کوئی چیز طلب نہیں کی، آج ایک چیز طلب کرنا ہے لیکن مجھے اس سے حیا آتی ہے، اگر یہ بات آپ اپنے بابا سے خود عرض کریں تو بہت اچھا ہو۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے اپنی شہزادی سے کہا کہ تمہارے بابا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ سب سے پہلی وحی غار حرا میں جو نازل ہوئی تھی اور اس وقت آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر جو ہے میرے کفن کے لیے تمہارے بابا جان عطا کر دیں۔ اسی میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا نے عرض کی کہ بابا جان، امی آپ سے وہ چادر طلب فرماتی ہیں جو آپ کو پہلی وحی کے وقت آپ کے بدن پر تھی تاکہ امی کا کفن بنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا علیہ السلام نے وہ پوشاک اپنے کرم سے عطا کی اور فرمایا کہ تمہارے لیے تو جنت کا کفن ہے۔ بالآخر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 سال 6 ماہ کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ ابھی جو ہے وہ نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں کفن پہنایا اور قبر مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آنسوؤں کے موتیوں کے ساتھ ام المومنین سیدہ خدیجہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم غم گسار تھی، انہیں سپرد لحد فرمایا۔ ان کے جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ یہ اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی زندگی کے چیدہ گوشے تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کو، مبارک ہستیوں کو پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ پاک ام المومنین امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے صدقہ و طفیل ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت الفت نصیب فرمائے۔